اس لیے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یہودی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے اور حضور کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ نے ان کو غلبہ بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی بھی دی۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے سے اجتناب کیا اور آپ کی مخالفت شروع کی تو یہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ عروج چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں، اٹھتے بیٹھتے حضور کا ذکر کریں، حضور کی شان و عظمت بیان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، یعنی وہ تنگ دست ہو جائیں۔ اس ارشاد کا اثر یہ ہوا کہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے اور سب سے زیادہ تنگ دست ان معنوں میں ہو گئے کہ ان میں ہرس اتنی بڑھ گئی کہ جتنا بھی کروڑ پتی ہو وہ اپنے آپ کو پریشان حالی تصور کرتا ہے۔ اور یہ بھی مانا ہے کہ ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں گے، ہاتھ باندھ کر انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے کہا اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، یعنی وہ جواد ہے، کریم ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے عطا فرماتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے، کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے محبوب یہ قرآن پاک جو آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں سے بہت ساروں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی۔ طغیاناً سرکشی، شرارت، و کفرن اور کفر، یعنی جتنا قرآن سنتے جائیں گے ان کا دل اتنا گندا ہے کہ ان کا حسد، ان کا عناد، ان کی دشمنی، ان کا کفر اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی جائے گی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ تو یہودی آپس میں، عیسائی بھی آپس میں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان کے دل کبھی نہ ملیں گے۔ ہاں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ یہودی لڑائی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ ایک قوم کو دوسری قوم سے لڑاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب آپس میں لڑتے رہیں اور پوری دنیا پر یہ حکومت کرتے رہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر کتاب والے یہودی عیسائی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم ان کے گناہ ان سے مٹا دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ہم انہیں چین کے باغات میں لے جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ توریت کو قائم رکھتے اور انجیل کو قائم رکھتے،
یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے، کیونکہ توریت اور انجیل میں اس کا حکم دیا گیا۔ وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کی طرف اترا ان کے رب کی طرف سے، اسے قائم رکھتے، اس پر ایمان رکھتے۔ یعنی تمام کتابیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں، ان تمام کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو اگر وہ رسول اللہ پر ایمان لے آتے اور ان کا اتباع کرتے تو توریت، انجیل اور ساری کتابوں کو وہ قائم رکھنے والے ہو جاتے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، یعنی رزق کی کثرت ہو جاتی اور ہر طرف سے روزی ان کی طرف پہنچتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی پابندی اور اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، چاہیے کہ سچی پکی توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں، انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہوگی۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں کوئی گروہ اعتدال پر ہے، یعنی یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ حضور کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور مومن بن گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن و منور فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ گناہ صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو، یہ دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا خطرہ ہے۔ چین، سکون، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔